چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈس ڈیجیٹل نیوز اور انڈس ڈیجیٹل کے کراچی اسٹوڈیو سے میں ہوں سید سلیم اللہ۔ ناظرین کرام، کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں سوشل اسٹوڈنٹ فورم کے زیر اہتمام اور نیکی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے فورم کی 38ویں سالانہ ہفتہ عیادت میں شریک مہمانان خصوصی اور فورم کے سرگرم عہدیداران و اراکین میں ایوارڈز تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے مہمانان خصوصی ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ، محمود احمد خان، عالم وارثی، ابراہیم شیخ اور سبین سیف تھے۔ تقریب کی صدارت مفتی نواب نفیس قدوسی صابری اور توقیر احمد خان، جج برائے فیڈرل ٹریبونل نے کی۔ اس خوبصورت اور پروقار تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی ایک بڑی تعداد شریک تھی۔ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ، محمود احمد خان، عالم وارثی، فورم کے صدر خالد ممتاز ایڈوکیٹ، نفیس قدوسی صابری، توقیر احمد خان، نیکی فاؤنڈیشن کی چیئرمین بیگم عفت مسعود نے تقریب سے مختصر اظہار خیال کیا۔ ایوارڈ وصول کرنے والوں میں شبیر دانش ڈاکٹر رفیع احمد خان، انڈس ڈیجیٹل نیوز کے ڈائریکٹر نیوز سید سلیم اللہ، نعمان حیدر و فورم کے دیگر ایگزیکٹو ممبران اور ایکسٹ گروپ کے عالم وارثی شامل تھے۔ تقریب کے اختتام پر سوشل اسٹوڈنٹ فورم کے چیئرمین نفیس احمد خان اور نیکی فاؤنڈیشن و فورم کے جنرل سیکریٹری مسعود احمد وسیع نے تقریب کے شرکاء اور مہمان خاص کا شکریہ ادا کیا۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت اپنی عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنی رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ یا ججز ایسے ہوتے ہیں جو ادب سے شغف رکھتے ہیں۔ بہت قیمتی ہے، کوشش کریں گے کم سے کم ہم آپ کا وہ وقت لیں، گرمی بھی ہے، ٹائم بھی کم ہے۔ فورم کے انداز و مقاصد کے لیے بلایا گیا تو میں کوشش کروں گا اسی پہ مرکوز رہوں۔ باقی مہمانان گرامی کا تعارف ہمارے چیئرمین نفیس احمد خان کراتے رہیں اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا، تو میں فرداً سب کا شکریہ نہیں کر رہا ٹائم کو بچانے کے، لیکن آپ سب کا انتہائی ممنون و مشکور ہے کہ آپ اس پروگرام پہ آئے اور جو معاملہ ہے ہمارے ہفتہ عیادت کے حوالے سے بات کرنے کا، اس کا سلسلہ کچھ یوں ہے، اسی کے متعلق میں بات کرتا ہوں کہ ہماری یہ تنظیم سوشل، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کن حالات میں گزر رہا ہے، کن حالات سے گزر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے ملک میں، اس میں کسی بھی ملک کی سماجی اور ثقافتی تنظیمیں جب تک اہم رول ادا نہیں کریں گی پاکستان سروائیو نہیں کرے گا۔ یہ میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ جتنی سماجی اور ثقافتی تنظیمیں اپنے معاشرے میں اپنے قوم کی، اپنے لوگوں کی جب تک صحیح طور پہ صحیح معنوں میں خدمت نہیں کریں گے، پاکستان کو بچایا نہیں جا سکتا۔ ان کو اہم رول ادا کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ سوشل اسٹوڈنٹ فورم جو بیمار، دیکھیں اسلام میں بھی بتایا ہے کہ پہلے آپ کے پڑوسی، رشتہ دار، پھر جو بیمار، جو صاحب ضرورت لوگ ہوں۔ نیکی کے لیے
ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسے ہوں تو آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں. کسی کا دکھ سن لیں, کسی کے دکھ کو شیئر کر لیں, اس کو تسلی دے دیں, یہ نیکی ہے. میری نظر میں انسانیت بہت بڑی نیکی ہے. آج کل کا جو معاشرہ ہے اور ہم جس طرح سے یہاں رہ رہے ہیں, اور خاص طور پہ کراچی کے جو حالات ہیں, میرے خیال سے سوچ میں فرق لانے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی اگر ہم لوگ اپنی سوچ. عامر خان صاحب, باسط صاحب, مسعود وسیع صاحب, جاوید محمد صاحب, شادیہ صاحب, حافظ نسیم الدین صاحب, کوئس کے بیدار بادشاہ آئے ہیں, لیکن رفیع بھائی کی تقریب میں یہ اکثر ہوتے ہیں اور 10-15 سال سے میں ان کو دیکھتا ہوں. خلیل الرحمان صاحب سپورٹ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, اور حافظ نسیم الدین صاحب. کلوزنگ سیریمنی اس طرح کی کار خیر کی ہونی نہیں چاہیے. میں بیسیکلی اس کے خلاف ہوں. یہ تو جاری اور سارے عمل ہے. یہ تو روز زور شور سے, پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ, پہلے سے زیادہ وسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعا کرنے سے اچھا کار خیر کرنا چاہیے. لیکن ان کا اس ضد تھی کہ نہیں ہماری طریقے ہیں انہیں کی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ اسے قبول و مقبول فرمائے. اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک طریقہ جو نفیس احمد خان نے اپنایا وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جا کر آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں کہ جن کو عید بقرعید پر ان کے اہل خانہ نہیں مل پاتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عبادت میں ہم سب کا تھوڑا تھوڑا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول و مقبول فرمائے. لیکن آج اس بات میں بھی نفیس کو ذرا کہنا چاہوں گا کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے ایک معزز مہمان آتے ہیں, ان کے وقت بہت کم ہوتا ہے. قابل ستائش ہیں وہ لوگ جو کسی بھی فورم سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. انسانیت کی خدمت یونیورسٹی کلاس لے کر آیا, اور اس کے بعد میں مسجد میں